أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو، میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی کہ لوگوں نے روڈ کے اوپر پیپسی، کوک، سپرائٹ وہ بکھیری ہے اور پانی کر دیا، اور کچھ نے جناب اپنی دکان کے باہر اٹھا کے پھینکی اور ایک تیز دھار آلہ لے کے اس کو کاٹنا شروع کر دیا اور غصے کا اظہار، یہ وہ سارا کچھ۔ میرے دوستو یار، بات کو سمجھو، کوئی تھوڑا سا پڑھا لکھا کام کرو۔ دیکھو، بے تحاشا اسرائیلی پروڈکٹس ہمارے ملک میں بک رہی ہیں، ان کو لانے والا کون ہے؟ بڑے لوگ۔ ہم جو چھوٹے پرچون والے ہیں یا چھوٹی سٹوروں والے ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ 100-200 روپے لے کے خرچ کر کے آنے والے لوگ ہیں کہ سارا دین کے ٹھیکیدار ہیں ہم، غریب لوگ ہم ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غریب لوگوں کے پاس ہی میرا دین پایا جائے گا اور وہی میرے لیے لڑیں گے اور یہ وہ سارا کچھ۔ تو امیر لوگوں کے لیے بھی یقیناً حدیثیں ہیں کچھ، تو لیکن یہ تو شور شاٹ واضح حدیث ہے کہ ایمان کی پختگی ہوگی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میرے بھائی، میرے دوست جو ہوں گے وہ میرے لیے لڑیں گے۔ 2 ہاتھ کیے ایسے، ایک مشرق کی طرف اور دوسرا اس کی طرف جو یمن کی طرف جاتا تھا، اور دوسرا پاکستان کی طرف تھا۔ پاکستان میں ایران، عراق، یہ سارے آ جاتے ہیں، ہندوستان والی بیلٹ یہ ساری۔ تو بات یہ ہے کہ یار، یہ بڑے بڑے لوگ نہ لینا، کوک کی ایجنسی، پیپسی کی ایجنسی نہ لیں، اور اسرائیلی پروڈکٹس بہت بڑی ہیں، فیولز ہیں، بہت ساری چیزیں، یہ نہ کریں، دکھائیں نا، یہ بھی دین کا مظاہرہ کریں نا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا بھی دل روتا ہے۔ اور ان کی باتیں سن لو بہت بڑی تو تمہیں رلا دیں گے۔ یہ وہی حال ہے کہ پورے رمضان شریف میں کرایہ بڑھا کے لینا، چیزوں کے ریٹ ڈبل کر کے، پھر ایک لمبی افطار کروا دینا اور کہنا کہ اوہ ہوئے حاجی امین صاحب نے تو بڑی لمبی افطار کروائی اور کمال کی چیزیں رکھ دی، اور یہ وہ۔ بھائی، یہی کام جو ہے نا، لوگوں کو ریلیف دے دو۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت آپ کے اندر کی کیفیت کو جانتا ہے نا کہ آپ کے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ آپ بھولے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ کہ یہودی پروڈکٹس کی ایجنسیاں لینی ہیں کہ نہیں لینی؟ ان کے دوسرے بڑے جو کام ہیں، ساری چیزوں کا نام نہیں۔ ہمارے علماء دین، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کے نیچے یہودیوں کی بنائی ہوئی بڑی پروڈکٹس ان کے گھر میں نہیں ہیں، ان کے بچے وہاں نہیں پڑھتے۔ BMW، لینڈ کروزر ان کے پاس نہیں ہے۔ یار، آپ لوگ اگر آپ کے اندر زیادہ محبت اور جذبہ ہے تو ان بڑے لوگوں کو بھی ہم مار دے سکتے ہیں۔ یہ تھوڑے ہیں، ہم بہت زیادہ ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر نہ اتفاق ہے، نہ ہم ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں۔ اور جب کسی کی مسلسل بات نہیں مانی جاتی نا، وہ بھی پٹڑی سے اتر جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کوک، سپرائٹ یا دوسری چیزیں آپ کے پاس سٹوروں میں ہیں، آپ ان کو بیچیں، اور آپ کا بڑا جذبہ ایمانی ہے تو ان پیسوں کو آپ فلسطین بھیجوا دیں ڈونیشن کے طور پر، ان بہنوں کی اور غریب بچوں کی مدد امداد کے لیے ہو جائے گی، اور یہ والا کام چھوڑ دیں۔ لیکن جو چیز ایک دفعہ تیار ہو جاتی ہے میرے دوست، اس کے پیسے ان کو پہنچ جاتے ہیں، وہ میڈیسن ہو، وہ کولڈ ڈرنکس ہوں، وہ کوئی اور چیز ہو، وہ کوئی پارٹس میں ہو، جو ان کی کمپنی، جو فیکٹری سے ایک چیز نکل گئی، ان کو ان کا حصہ مل گیا۔ آپ سڑکوں پہ پھینکو یا کہیں بھی پھینکو، تو بات کو تو میں بہت سارا دل میں پھٹتا ہے یہ حالات دیکھ کے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کی جو ہے نا، ان کو بیدار فرمائے، ان کو اٹھے گا تو انہی میں سے ہی۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، بس اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک سارے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے فلسطین کے لیے بولتے رہیں، اور جتنے آپ خود سے بائیک آؤٹ ہو سکتا ہو وہ کرتے رہیں۔ اور امپیکٹ ضرور جاتا ہے، ان کے اوپر اثر ضرور پڑتا ہے۔ تو پلیز آپ جو دکاندار بھائی ہیں، آپ اتنا بڑا نقصان نہ کریں، بلکہ وہی چیزیں بیچ کے اپنے فلسطین بہن بھائیوں کی طرف پہنچائیں پیسہ۔ اللہ آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔